السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے رکوع میں ہم لوگ پڑھیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ کتنی پہلے آئے تھے اس کے بارے میں کوئی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ تو لاسٹ رکوع میں یعنی لاسٹ جو ہماری تفسیر کی کلاس تھی اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا قوم عاد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی جو اولاد تھی ان کو کہا جاتا ہے قوم سمود۔ ان میں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی دعوت وہی تھی کہ توحید، شرک سے بچنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نہیں مانی۔ انہوں نے ایک معجزے کا بھی مطالبہ کیا کہ کوئی ایسی چیز ہمیں لا کے دکھاؤ جس سے ہم مان لیں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ گابن اونٹنی ہونا چاہیے، بچے کو جننے والی اونٹنی ہونا چاہیے، بس بچے کی پیدائش ہو جائے ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پورا کیا اور پہاڑ سے وہ اونٹنی آ گئی۔ اب وہ اونٹنی آ گئی تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن تو اس علاقے کے سارے جانور چرتے تھے، پانی پیتے تھے، ایک دن اس اونٹنی کے لیے خاص تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد یہ اونٹنی بھی ان کو کھٹکنے لگی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس اونٹنی کو کچھ نقصان مت پہنچانا ورنہ پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان کو یہ کھٹکنے لگا کہ ایک دن سارا کا سارا اونٹنی کا اور ایک دن ہمارے سارے جانوروں کا۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا۔ 3 دن کی وارننگ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی کہ اب بس 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ لوگ پھر بھی اپنے لاپرواہی کا اظہار کرتے رہے۔ پہلے دن سے ہی اس عذاب کا اثر شروع ہو گیا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے پڑ گئے، اور ایک چیخ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ وہ چیخ کیسی تھی؟ جیسے کہ بجلی کی کڑک ہوتی ہے، ایک بڑی خطرناک چیخ ہوتی ہے۔ بلی کے رونے کی آواز سنی ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ تو ایسی بڑی خطرناک آواز تھی جس سے ان تمام کے تمام جو ہے نا، جیسے ہارٹ اٹیک آتا ہے حادثے کو دیکھ کے، تو بس اس چیخ سے یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے بھی حضرت صالح علیہ السلام کا مختصر واقعہ گزرا ہے نا، اور انشاءاللہ اس پر میں واقعات پر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا، تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی کہ اے میری قوم اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کو تو یہ لوگ مانتے تھے لیکن شرک میں مبتلا تھے، جیسے آج بہت سارے مسلمان شرک میں مبتلا ہیں، اور ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ وہ یہ دے کے رکھا ہوا ہے مسلمانوں کو شیطان نے کہ ارے بھائی چھوٹے سے اگر کوئی پولیس والا ہو اس تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں پہلے نیچے کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے تب ہم اس تک پہنچتے ہیں، تو اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی باتیں شیطان نے سجائی ہوئی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی معبود، غیرو، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ۔ وہ اللہ کیسی طاقت والا ہے؟ اللہ کی طاقت کو حضرت صالح علیہ السلام نے بیان کیا۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو ان ربی قریب مجیب، یقین رکھو میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ وہ اللہ کیسی طاقت والا ہے؟ ہوا انشاکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، واستعمرکم، اور تمہیں آباد کیا، فیہا، زمین میں،
فاستغفروہ تو اسی سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم پھر توبو الیہ اسی کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ اللہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو کہ صاحب شرک کر کے ہی تم اس تک پہنچ سکتے ہو، ایک بڑا خدا ایک چھوٹا خدا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے ایک چھوٹے سے منتری سنتری سے ملنے کے لیے بھی تمام لوگوں کی سفارشیں لگوانی پڑتی ہیں۔ اللہ تو بہت طاقت والا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ ان بے شک ربی میرا رب قریب، میرا رب قریب بھی ہے، یعنی تمہارے بہت قریب ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا قریب ہے، مجیب اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ دنیا کے انسانوں پر اس کو قیاس مت کرو، دنیا کے انسانوں کے جیسا اس کو مت سمجھو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں آباد کیا ہے، سوچو وہ کتنی طاقت والا ہوگا، اسی لیے وہ تمہارے قریب بھی اور تمہاری دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت تھی۔ دیکھیے اب قوم والوں نے کیا کہا، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، جس بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ تو ایک تو دو باتیں، ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اے صالح ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں قابل اعتماد اور باعزت معزز شخصیت تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا ہم تو تمہیں بہت قابل سمجھتے تھے، بہت تم سے امیدیں تھیں، لیکن تم ایسی بات کی ہمیں حکم دے رہے ہو جس کو ہم اپنے باپ دادوں کو کرتے دیکھتے آئے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بھی بہت سارے لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی ہم تو سالوں سے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح سے کرتا ہوا دیکھتے آئے ہیں۔ تو بھائی باپ دادا اگر کوئی غلط کام کرتے چلے آ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باپ داداؤں کا کیا ہوا ہمارے لیے دلیل بن جائے گا۔ دلیل ہمارے لیے پیغمبروں کی بات ہے، باپ داداؤں کی بات دلیل نہیں ہے۔ کسی نے اگر ایک جگہ مکھی ماری پھر اسی جگہ لوگ مکھی مارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی نہیں ہے کہ میں بھی اسی جگہ مکھی ماروں گا۔ ارے میں سوچوں گا بھائی یہ فالتو کا کام ہے، میں اس میں کیوں پڑھوں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ لوگ یہ کہنے لگے، قالو تو ان لوگوں نے کہا، کیا کہا، یا صالح اے صالح قد کنتا تمہارے بارے میں فینا ہم لوگوں کو مرجون بڑی امیدیں تھیں، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تم ہمیں روکتے ہو، ان نعبد اس بات سے کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد ان کی، یعبد جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، واننا اور ہم تو لفی شکم بڑے شک میں پڑ گئے ہیں، مما ان چیزوں کی وجہ سے، تدعونا جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، الیہ مریب جو بڑی کشمکش میں ڈالنے والی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر تم نہ اس کی نافرمانی کرو، فما تزیدوننی غیر تقصیر تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے، تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے، فما تزیدوننی غیر تقصیر لہذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو۔ یعنی اللہ نے اگر مجھے نبوت دے دی اور اللہ نے مجھے صحیح باتیں تم تک پہنچانے کے لیے چن لیا تو اس میں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں تو تمہارا فائدہ ہی ہے۔ یہ باتیں حضرت صالح علیہ السلام نے کہیں، کیا کہا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کی اگر میں نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے بچائے گا اللہ سے، اور تم لوگ تو ایسی باتیں بول رہے ہو کہ اس سے میرا نقصان ہی نقصان ہے، تمہاری باتیں مان کے میرا تھوڑی نہ فائدہ ہونے والا ہے، ماننا ہے تو مانو ورنہ کوئی بات نہیں ہے، مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا پائے گا اگر میں تمہاری بات مان لوں۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم ہے میری قوم، ارأیتم ذرا یہ بتاؤ، ان کنت اگر میں علی بینۃ اگر اللہ تعالیٰ ان کنتو اگر میں ہوں علی بینتم ایک ہدایت پر، من ربی اپنے پروردگار کی طرف سے، بینتم روشن ہدایت پر،
یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، وحی آ رہی ہے، تو یہ روشن ہدایت۔ وآتانی، اور اللہ نے مجھے دی ہے، منہ اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت دی ہے، یعنی نبوت عطا فرمائی ہے۔ فمن ینصرنی، فمن تو کون ہے، ینصرنی جو میری مدد کرے، من اللہ، اللہ کے سوا، ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، کون ہے بتاؤ مجھے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی، اور تمہاری جو باتیں یہ فالتو کی باتیں تو ایسی ہیں، فما تزیدوننی، جو صرف اور صرف مجھے دیں گی غیر تقصیر، نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں، جو میرا نقصان ہی کریں گی، اس لیے میں تمہاری باتوں کو نہیں مان سکتا۔ اب کیا ہوا، قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسی دعوت دیتے رہے حضرت صالح علیہ السلام، تو پھر آخر میں جو ہے نا قوم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسے طرح طرح کے مطالبات پیغمبروں سے رہے ہیں قوم والوں کے، جیسے مشرکین مکہ کے بھی حضور سے بہت سارے مطالبات تھے، ایسا کر دو ویسا کر دو، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا دکھاؤ معجزہ کر کے، تو وہی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان قریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، چلو بیٹھے بیٹھے بات چیت چلی، ایسے بحث چلی، تو کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام سے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں کچھ پتھر وتھر ہوتا ہے نا پہاڑوں میں، کہ اچھا ایسا کرو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی لا کے دکھا دو، اور وہ اونٹنی بھی ایسا ہونا چاہیے جو پریگننٹ ہو، ایسی اونٹنی لا کے دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی نکل کے آ گئی، اللہ کا حکم ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور فوراً وہ اونٹنی جو ہے نا آ گئی، اور یہ شرطیں بھی حضرت صالح علیہ السلام نے رکھ دیں کہ اب ایک دن تو یہ کھائے گی پیے گی، اور ایک دن تمہارے سارے جانور کھائیں گے پیئیں گے۔ تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کا ایک رعب اور خوف اور کچھ نہ کچھ باتوں میں دم ہے، یہ تو ان کے اوپر بیٹھا، لیکن یہ لوگ مانے پھر بھی نہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے مانا پھر بھی نہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہ اونٹنی جب آ گئی تو یہ باتیں بیان فرمائی، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ، یہ اونٹنی، نَاقَةُ اللَّهِ، اللہ کی اونٹنی ہے، آیت لکم، تمہارے لیے، آیتاً، ایک نشانی ہے، کیونکہ تم نے مطالبہ کیا، فَذَرُوهَا، تو تم اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑے رکھنا ہے، اسے باندھنا نہیں ہے، تاکل، یہ کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها، اور تم اس کو مت چھونا، بسوء، کسی برائی، برے ارادے سے، یعنی اس کو برے ارادے سے چھونا بھی مت، برا ارادہ اس کے سلسلے میں سوچنا بھی مت کہ اس کو قتل کر دیں یا کچھ اور کر دیں، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ ایک دن یہ کھائے گی پیے گی، ایک دن باقی علاقے کے سارے جانور کھائیں گے پیئیں گے، فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تو ایسا ہوگا کہ تم کو پکڑ لے گا، عذاب قریب، بہت جلدی کوئی آنے والا عذاب۔ اب کچھ دن تو یہ ٹھیک چلتے رہے، بعد میں وہ اونٹنی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ کیسے کھٹکنے لگی؟ اب یہ کہنے لگے یار ایک دن ہمارے سارے جانور، اور یہ مطلب بوجھ لگنے لگی، ہوتا ہے نا کچھ چیزیں بوجھ لگنے لگتی ہیں، آدمی شوق میں کچھ چیزوں کو خرید لیتا ہے، لے آتا ہے، بعد میں بوجھ لگنے لگتی ہیں، بوجھ لگنے لگی۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک عورت جو بڑی خوبصورت تھی، اس نے اس علاقے کے جو ڈان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جا کے کہا کہ دیکھ میں تیرے لیے، اور میری جو بیٹی ہے خوبصورت وہ بھی تیرے لیے، ایک آدمی اور تھا، اس کو کہا کہ میں تیرے لیے اور میری بیٹی تیرے لیے، تو اس اونٹنی کو ختم کر دے اور جیسے چاہیں تو ہم سے پھر مزے کر مزے۔ تو ان دونوں نے جا کے پھر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن مزے کر لو، اب 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب عذاب آنے والا ہے، فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، فقال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اچھا، تمتعوا، کہ تم مزے کر لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، 3 ایام، 3 دن، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ عذاب کیسا ہوگا؟ ذالک، یہ عذاب ایسا ہوگا، وعد، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، آ کر ہی رہے گا یہ عذاب۔ پہلے دن سے ہی اس عذاب کا اثر دکھنا شروع ہو گیا،
اور کیسا عذاب کا اثر دکھنا شروع ہوا کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ پڑ گئے اور تیسرے دن کالے ہو گئے۔ اب دیکھیے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا تو چیخ، بعض تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ چیخ تھی، بعض نے کہا کہ وہ ایک بجلی کی کڑک تھی، لیکن بہرحال ایک آواز تھی ایسی خطرناک جس سے کلیجہ منہ کو آ گئے اور یہ سب ختم ہو گئے اور ایمان والے بچ گئے۔ فلما، پھر جب جاء آ گیا، امرنا ہمارا حکم یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، نجینا تو ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، معہ ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ومن خزی اور رسوائی سے، یومئذ اس دن کی، ان ربک بے شک آپ کا پروردگار، وہ قوی طاقت والا ہے، عزیز اقتدار کا مالک ہے۔ آگے دیکھیے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، ایک بڑی خطرناک آواز جس نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے، جیسے اوندا آدمی پڑا ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے اس عذاب کا وہ اثر تھا کہ سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ وَأَخَذَ اور پکڑ لیا الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں کو، صَيْحَةُ ایک چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا تو انہوں نے صبح کی، فِي دِيَارِهِمْ اپنے گھروں میں، جَاثِمِينَ اوندے پڑے ہوئے۔ تو ایسے جب صبح ہوئی نا تو سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئی حالت میں، ایسا عذاب تھا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، ان کی حالت کیا ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی کبھی زندہ ہی نہیں تھے، کبھی یہ بستی آبادی نہیں تھی۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ الا بعدا لثمود، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی، ایمان والے تو بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کألم، یہ عذاب ایسا تھا، کألم یغنوا، جیسے کہ وہ آباد ہی نہ تھے، فیہا وہاں پر، یعنی بستی کی بستی پوری اجڑ گئی۔ الا یاد رکھو، ان سمود بے شک سمود، کفروا انہوں نے انکار کیا، بربہم اپنے پروردگار کا، الا بعدل سن لو کان کھول کر، بعدل بربادی ہوئی، لثمود سمود ہی کی ہوئی، نقصان کس کا ہوا، نہ ماننے والوں کا ہوا۔ تو یہ پورا واقعہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔